نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ کو کچھ ملتا تو شام کے لیے نہیں بچاتے کہ شام کو اللہ مدد کرے گا، دیکھیں گے اللہ نے کھلا دیا ٹھیک ہے، نہیں تو بھوکا سوئیں گے. لیکن اپنی بیویوں کے حق میں آپ نے ایسا توکل نہیں کیا. اپنی ازواج کو آپ 1 سال کا ایڈوانس راشن دے دیا کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کیا کرتا ہے، وہ کماتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کھلائے گا، اور وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ رزق اللہ کھلانے والا ہے. اب گھر والوں کے لیے فکر نہیں کرتا وہ، اور اس کو اگر بھوک آتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، آج بھوکے ہیں تو کیا ہو گیا، تو اللہ کھلائے گا. تو اپنی ذات کی حق میں تو اگر وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیوی بچوں کو بھی یہ لارے رپے دینا شروع کر دے کہ کوئی بات نہیں اللہ کھلائے گا. بیگم کہہ رہی ہے بھائی آپ کچھ کماتے کیوں نہیں ہو، بھائی اللہ کھلائے گا. اب جب فاقے آئیں گے تو بیگم کہے گی بھائی تم ہمیں کیوں توکل کی بھیٹ چڑھا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے آپ نے اسباب اختیار کیے. امہات المومنین جو آپ کی ازواج تھیں ان کو 1 سال کے ایڈوانس راشن دے دیا کرتے، اور خود آپ کیا کرتے، صبح کا بھی ہے تو شام تک نہیں رکھتے اس کو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے، اپنی ذات میں تو ہر آدمی بڑا محتاط ہے. کوئی کرونا وائرس کا مریض کہیں پڑا ہوا ہو نا، جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ. ایسے ایسے اللہ کی پناہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ میت ہو گئی ہے تو قریب نہیں جا رہے اس کے، جو ہے کہ وہ ہمیں نہ لگ جائے، دور دور بھاگ رہے ہیں. لیکن جب علماء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے، حکومت کو چھوڑ دیں ایک طرف، میں جب حکومت کی بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی حکومت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. حکومت کو بھیج دیں آپ، جو مرضی بھیجنا ہے، آپ لعنت بھیجنا ہے لعنت بھیجیں، آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہے تعریفیں کریں. حکومت کی نام تو میں اس لیے لیتا ہوں کہ انتظامی معاملات میں تو حکومت کی اطاعت واجب ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ چلیں حکومت کا غلط فیصلہ ہے. لیکن ڈاکٹر، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر جب ایک بات کہہ رہے ہوں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو آپ اپنی ذات کی حق میں اس حکم کو فالو نہ کریں، آپ بد پرہیزی کریں، لیکن دوسروں کو تو نہ مرواؤ میرے بھائی، دوسروں کو تو الٹی سیدھی باتوں کی ترغیب نہ دیں آپ. تو کراؤڈ جب بھی جمع ہوگا، آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کا وائرس دوسرے کو بہرحال پھیلے گا. اتنی سی بات ہے 2 اور 2 4 کی طرح، جو پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، اور الٹے الٹے اعتراضات کر رہے ہیں، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا. تو میں تھوڑا سا توکل کے بارے میں بتاؤں کہ توکل کی کو لوگ غلط ڈیفائن کر رہے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بات بالکل درست ہے. مجھ پہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے، جو کمنٹس آئے، ان میں یہ بھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اسباب کو سب کچھ بنا لیا انہوں نے. اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے. اس قسم کے تبصرے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے نماز یہ اسلام کا ایک حکم ہے، اخپل طریقے سے نہیں پڑھنی، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی، اخپل طریقے سے پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. حج جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو حج ادا ہوگا، اخپل طریقے سے کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا. سارے حکام ایسے ہی ہیں. روزہ جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو روزے کا ثواب ملے گا، اخپل طریقے سے رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے روزہ رکھا، افطاری کے ٹائم پہ شریعت کہہ رہی ہے افطار کرو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اور 2 گھنٹے روزے کو بڑھاؤں گا، تو یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی آپ کی. اس ٹینشن کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں، توکل، اللہ پہ نظر رکھنا، اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آنا، یہ سب چیزیں شریعت کا حکم ہے. تو جس طرح شریعت نے بتایا ہے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے. اپنی طرف سے توکل کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے. اخپل طریقے سے آپ توکل کو ڈیفائن نہیں کریں کہ میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں بس میرے کام بن جائیں گے. تو توکل کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو لوگ لے رہے ہیں بھائی. توکل کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں، اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کرو کہ اللہ بچانے والا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ نہ تو اسباب
سے آپ نے اعراض کرنا ہے اور نہ اسباب پہ نظر رکھنی ہے. باندھنی رسی ہے حفاظت کے لیے, اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی رسی جو باندھنی تھی میرا کام ہو گیا, اب اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا, نہیں بچائے گا تو یہ رسی کسی کام کی نہیں ہے. میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا, اونٹ کو میں نے رسی سے باندھ لیا, اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا, جو میرا فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے. اب آگے اللہ کی مرضی, اللہ بچانے والا ہے, وہ بچائے گا تو بچ جائے گا اونٹ, نہیں بچانا چاہے گا تو 6 رسیاں بھی باندھوں گا پھر بھی یہ اونٹ چوری ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو توکل سکھایا جا رہا ہے بیماریوں میں اور مختلف چیزوں میں, وہ اس قسم کا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ سب کچھ خود بخود کر دے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کا واسطہ خود بھی مذہب کے نام پہ برباد نہ ہوں, پبلک کو بھی تباہ نہ کریں. جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں, شکستیں بھی ہوئی ہیں, خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی پوری. کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں دیندار بہت تھے, علماء بہت تھے, لیکن یورپ اس وقت جو تیاریاں کر رہا تھا نا جنگی, اور جو ترقی کر رہا تھا خلافت عثمانیہ میں, اس پیمانے پر کام نہیں ہو رہا تھا, اسباب نہیں اختیار کیے جا رہے تھے. تو اللہ کی عادت ہے کہ زمینی جب زمین پہ جو قوم محنت کرتی ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں, جو محنت نہیں کرتی صرف نیری وظیفے اور دعاؤں پر اعتماد کرتی ہے, اللہ اس کو نہیں سنوارتے, اللہ اس کو نہیں پنپنے دیتے. یہ اللہ کی عادت ہے, اس میں نیک اور برے سب برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ میدان جہاد میں اتر کے آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ میرے بس میں اللہ جو تھا میں نے کر دیا, اب آگے تو کرنے والا ہے. اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں, احد میں اور غزوہ خندق میں لوگوں کو میدان میں اتارتے. آپ کہتے یار بیٹھو رو, اجتماعی رونا ہوگا اور رمضان آنے والا ہے, 27ویں رات کو سارے مل کے روئیں گے, دھوئیں گے اور خوب جو ہے نا گڑ گڑائیں گے, اور یہ سب مشرکین مکہ اور سب دنیا جو ہے نا ساری برباد ہو جائے گی خود بخود. نبی سے زیادہ کس کی دعاؤں میں طاقت ہوتی بھائی؟ ادھر تو آپ حالات دیکھیں کیسے اسباب اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا پلاننگ, کیا ذہن اور کیا مشورے, اور کیا جو ہے نا پوری ایک آپ کو سیرت میں ایسی, یعنی دنیا میں جو کامیاب انسان کی صفات ہے نا, آج گورے بہت کتابیں لکھ رہے ہیں کامیاب آدمیوں کی 7 علامتیں, 8 علامتیں, 10 علامتیں. کامیابی کی جتنی علامتیں ہیں کامیاب ہونے کی, وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور, مکہ میں آپ نے 13 سال دعوت کا کام کیا, کیونکہ پاور نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, بہت تھوڑے لوگ تھے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. ان تھوڑے لوگوں کو لڑوایا نہیں جا سکتا تھا کہ پوری قوم سے ٹکر لے لیں, تو وہاں پر حکم دیا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, صبر کریں, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ سے صبر مانگے, اللہ کی توفیق سے صبر ملے گا, لڑنا نہیں ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, بار بار یہ آیتیں آئیں کہ تمہارے ساتھ کتنا ہی ظلم کریں, زیادتی کریں مشرکین, معاف کرو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ان کے مولا کو پکڑ کے لٹکا دو پھانسی پہ. یہ میرے غلام اور میرے ایک مخلص صحابی ہیں بلال, وہ عہد کرتے ہیں, ان کو گرم ریٹوں پہ لٹایا جا رہا ہے, تو ان کو تو جا کے اس کے آقا کی گردن اڑا دو. کچھ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں. بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر ہم ابھی لڑائی شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. ایک نئی جنگ ہم کیوں اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ 13 سال کس قدر برداشت کیا, کیوں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا رہی ہے, زمینی حقائق دیکھے جا رہے ہیں کہ بھائی زمین ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ہم کہتے ہیں کہ معجزوں سے اور کرامتوں سے معاملہ ہوگا, معجزے اور کرامتیں کی مقدار بہت تھوڑی ہے اسلامی تاریخ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ اسباب نہیں بھی ہوتے, اللہ اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے, وہ مدد کر دیتا ہے. تو وہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. معجزے تھوڑی ہم دنیا میں لا سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کرامتیں ہیں کہ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا. کچھ بیٹھے ہوئے آرام سے اور جو ہے نا وہ
کوئی احتیاط نہیں ہے, کوئی اسباب کا جو ہے نا کوئی اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزاتی طور پر اللہ کام کر دے گا, تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو میدان جنگ میں کیوں لڑوایا بھائی؟ اور 13 سال مکہ میں جنگ سے روکا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اور 13 سال مکہ میں صبر صبر صبر. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, متوسدن علی بردۃ لہ بالکعبہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے کعبہ کے ساتھ. تو ایک صحابی آئے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ان کا مالک کیا کرتا تھا, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا, اور آپ کی کمر سے جو پیپ نکلتی تھی اور پانی نکلتا تھا اس سے وہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے. کس قدر ظلم ہو رہا تھا. خباب ابن ارت نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ مدد کریں, اللہ سے مدد مانگیں. الا تستنصر کا مطلب اللہ سے مدد مانگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ جاؤ اس کے مولا کی گردن اڑا دو, اور ایک جو ہے وہ کوئی تقریر کی کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اڑا دو, مار دو جان سے, یا جو ہے ان کا گریبان پکڑ کے لے کر آؤ. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کمزور تھے, اگر نیا پھڈا شروع کر دیتے ان کے مولا سے, وہ تو طاقتور تھے وہ لوگ, اور زمینی حقیقت کیا ہے کہ طاقتور سے آپ نہیں لڑ سکتے, صبر کریں گے آپ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں صبر کیا ہے. جب تک اللہ براہ راست نبی کو حکم نہیں دے رہا لڑائی کا تو اللہ نبی نہیں کر رہے. اور اللہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی کے فیصلوں کو دیکھو,